کہ ہمارے اس پروگرام کی غرض و غایت ہے، یعنی مقصد ہے کہ سال بھر مسجد میں مکتب چلا اور مکتب میں اساتذہ کرام نے، معلمین نے ہمارے بچوں پر کیا محنتیں کی ہے۔ یہ جو مقصد ہے یہ تو اس زمانے میں سمجھا جا رہا ہے، یہ مقصد ان جلسوں کا اس زمانے میں سمجھا جا رہا ہے۔ حقیقت میں ان جلسوں کا یہ مقصد کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ بتانے کے لیے نہیں یہاں پہ ہم نے پروگرام کیا کہ دیکھو تمہارے بچوں کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ تو اس کے ضمنی چیز ہے، وہ تو سب کو معلوم ہی پڑ جائے گا کہ اساتذہ نے ماشاءاللہ محنت کی۔ ظاہر بات ہے استاد کے پاس جا رہا ہے تو انہیں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک دور ہمارے اس علاقے میں ایسا گزرا، حالانکہ ہمارا علاقہ پورے ہندوستان میں پرانا علمی علاقہ ہے، بڑی بڑی شخصیات یہاں گزری ہیں۔ ہمارا بالا پور یہ زندہ مثال ہے، اچل پور یہ زندہ مثال ہے، یہ علمی شہر ہے ہمارے، بڑے بڑے اہل علم یہاں رہے ہیں۔ وہ تو بالا پور میں تو آج بھی کتب خانہ موجود ہے، پرانی جو کتابیں ہیں ہمارے علاقے کے علماء اکرام کی تصنیفات ہیں آج بھی موجود ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے جہاں دین اور دین کی محنت اور دین کی محنت کرنے والے سرگرم ہوتے ہیں، باطل کی ساری نگاہیں وہیں جا کے ٹک جاتی ہیں۔ اس لیے اس علاقے کو نشانہ بنا کر کے محنتیں ہوئی، اور یہاں کے خاص طور سے مسلمانوں کو اپنے دینی تشخص سے ہٹانے کے لیے مستقل مشن چلائے گئے، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب بھی ہوئے۔ ادارے ختم کیے گئے، علم کا رجحان ختم کیا گیا، اور عوام میں بیزارگی پیدا کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ علاقے میں دور دور تک کئی شہر ایسے تھے جہاں نماز پڑھانے کے لیے بھی کوئی کامل اور مکمل حافظ قرآن بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ جزائے خیر دے ہمارے ملک کے بڑے اور مؤثر علماء کرام، جو کوئی شیخ الاسلام بنا، کوئی شیخ الہند بنا، کوئی حکیم الامت بنا، بڑے بڑے علماء کرام، اور انہوں نے خاص طور سے پسماندہ علاقوں کو اپنے نگاہوں میں رکھا، اپنی توجہات کا اس کو مرکز بنایا۔ اس کے بعد دوبارہ ہمارے اپنے علاقے میں پھر علمی باغ و بہار شروع ہوئی اور علمی شخصیات کی آمد ہوئی۔ پھر ہمارے اپنے علاقے میں ادارے قائم ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت میں یہ پروگرام جو آج مکتب میں ہو رہا ہے یہ بڑے بڑے دارالعلوم کے ہوا کرتے تھے۔ ہمارے آنکھوں میں تو شاید میں نے اپنے بچپن میں یہی دیکھا ہے کہ ایک آدھا پورے شہر میں شاذ و نادر ایک آدھا پروگرام ہوتا تھا مکتب کا، اور پھر ایک ہی پروگرام ہمارے یہاں ہوتا تھا دارالعلوم اسلام کا، اور ایک پروگرام ہوتا تھا جامعہ حسینیہ کا۔ اور اس کا شور، اس کی تیاریاں، اور پورے علاقے میں کہ ماشاءاللہ آج دارالعلوم کا جلسہ ہے۔ جب آپ ادارے والوں سے جا کر پوچھیں گے کہ آپ جلسے کیوں کرتے تھے، تب آپ کو معلوم پڑے گا ان جلسوں کا مقصد کیا ہے۔ وہ بیزارگی جو اس امت میں دین اور دین کی محنت سے اور خاص طور سے دینی تعلیمات سے پیدا کی گئی تھی، اس بیزارگی کو ختم کرنے کے لیے ان پروگرام کی ایجاد کی گئی۔ اور دوسرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ماشاءاللہ میری عمر 40 سال کی ہو گئی، میرا بچہ 10 سال 12 سال کا ہو گیا، تو علماء اکرام نے چونکہ انفرادی محنت تھی علماء کی بھی، جا کر بات کی کہ دیکھو صاحب آپ تو ماشاءاللہ فلاں ہیں اور چنی ہیں اور چنا ہے، آپ کے گھر میں اللہ نے اتنی اولاد دی ہے، ایک آدھا آپ اللہ کے لیے مدرسے والوں کو دے دو۔ تو 40 سال کی عمر میں جا کے 12 سال کے بچے کو اس نے مدرسے میں داخل کیا، مدرسے والوں نے اس پر محنت کی، چونکہ دینی انحطاط تھا، علم سے بے بہرا تھے، پتہ نہیں تھا۔ ابھی یہ مکالمہ پیش کیے بچوں نے
غسل کے فرائض کیا ہے، وضو کے، بلکہ یہ تو اس زمانے کی بات نہیں، ابھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے. یہ بات ذہن میں آ گئی درمیان میں، اس لیے کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ میں ایک واقعہ، 2 واقعے ایسے ہوئے. ایک بزرگ ہیں 70 سال کے، اور میرا روزانہ ان سے ملاقات ہوتی ہے. ایک دن میں عصر سے عشاء تک مسجد میں رہتا ہوں، تو ان سے میں نے پوچھ لیا، میں نے بولا بڑے ابا اپنے نماز کے فریضے کتنے ہیں؟ آپ لوگ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولے مولوی صاحب تم کائے کے واسطے؟ وہ 70 سال کی عمر میں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں. ایک 92 سال کے بزرگ حیات ہے، میرے مسجد کے مقتدی ہے وہ. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گہوارے کی حفاظت فرمائے. ان سے میں نے پوچھا دادا تم عمرے پہ جا کے آئے؟ ہاں. بولے وہ صاحب تمہاری دعا سے اللہ نے لے گیا تھا. بولے ہمارے کو عمرے کے واسطے ابھی آئے وہ 2 مہینے پہلے. میں نے بولا ایسا؟ ذرا کلمہ تو سنا میرے کو. 92 سال کی عمر ہے، اور میں نے ان سے کہا، میں نے کلمہ سنا. مذاق کیا کر رہے ہو؟ بولے کیا بول رہے ہو؟ مذاق کیا کر رہے ہو؟ ارے میں نے بولا چاچا یہ مذاق نہیں ہے، اگر مذاق سمجھیں گے تو اللہ نے 92 سال مذاق میں گزار دیے، آگے جا کے پوری آخرت مذاق بن جائے گی. تو جب اتنی محنتوں کے، کاوشوں کے بعد، اتنی باغ و بہار کے بعد جب امت ہماری اس علاقے میں اس حال میں زندگی گزار رہی ہے، تو آپ اندازہ لگاؤ آج سے 40 سال پہلے اس امت کا کیا حال ہوگا. تو ہمارے بزرگوں نے یہ جلسے اس مقصد کے خاطر شروع کیے تھے کہ معصوم جب 10 سال کا بچہ یہاں آ کر قال اللہ قال الرسول کی صداؤں کو مائک سے اور اسٹیج سے بلند کرے گا، تو یہ بیٹھا ہوا مجمع کم سے کم کچھ تو سیکھ لے گا، سورہ فاتحہ سیکھ لے گا، یا کم سے کم اس کے کانوں کو اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے اور سمجھنے کی کم سے کم انسیت پیدا ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ مقصد جس طریقے سے بیان کیا جائے، مجمع اس طریقے سے بات کو لیتا ہے. ابھی تو آپ سب نمائش کے حساب سے بیٹھے ہوئے، بھئی اپنا بچہ اچھا پڑھ رہا، مطلب یہ ہے کہ نمائش ہو رہی ہے. یہ جلسے نمائش کے لیے نہیں ہے. یہ جو میری 40 سال کی زندگی بغیر علم کے گزری ہے، یہ 40 منٹ کا جلسہ مجھے اس بات کا احساس زندہ کرا دے کہ میں نے واقعی 40 سال برباد کر دی، اب تو مجھے علم والی زندگی گزارنی ہے. اس کے لیے جاتا ہے. اسی لیے ہماری مائیں بہنیں بھی جڑی ہیں، اسی لیے ہم بھی جڑے ہیں کہ ہم سیکھیں، کچھ سمجھیں. اس عمر کے پڑاؤ میں بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلی تو خدا کی قسم جب قبر میں آنکھیں کھلے گی تو پھر بڑا افسوس ہوگا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہماری نسلیں تو الحمدللہ ان کا مستقبل بڑا روشن ہے. ابھی تو ایک جگہ میں باسی ٹاکلی میں تھا کل رات میں، تو مسجد بہت پسماندہ علاقہ ہے اندرا نگر کر کے، یہ بھی اپنا اندرا نگر سے لگا ہوا علاقہ ہے. اب اندرا نگر بولے تو اس کو اچھا لگنا کر کے اندرا نگر بولتے، ورنہ حقیقت میں اس کو دیکھو ریکارڈ پر تو جھوپڑ پٹی ہے وہ. اور جھوپڑ پٹی میں کوئی کلیکٹر، منسٹر، ماسٹر، ڈاکٹر نہیں ملیں گے تمہارے کو بسنے والے. وہ سارے پسماندہ لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے. ہمارے علاقے میں بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں. وہاں مسجد میں میں نے مغرب کی نماز پڑھی، تو مغرب کے بعد میں گشت کا دن تھا، تو اس لیے وہاں پر وہ بات ہوئی. مغرب کے بعد میں تشکیل ہوئی، پھر اس کے بعد ان کا مشورے کا حلقہ لگا مسجد وال جماعت کا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں بوڑھوں سے زیادہ جوان تھے. مشورے میں بیٹھنے والے بوڑھوں سے زیادہ جوان، اور جوانوں سے زیادہ یہ معصوم بچے تھے مشورے میں بیٹھے ہوئے. تو لگتا یہ ہے کہ اس امت اور خاص طور سے ہمارے علاقے کی مستقبل اللہ نے روشن بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ یہ نسل کہیں نہیں جانے والی. مسئلہ ہمارا ہے کیونکہ ہم پیچھے سے، یہ تو یہاں سے اب آگے شروع ہوں گے، ہم تو بہت پہلے سے شروع ہو گئے نا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو رخ پر لانا ہے. یہ معصوم بچے ہم کو بار بار یہ سبق دے رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو جو چیز ہم نے 5 سال میں سیکھی، چچا تم 50 سال کے ہو گئے، ذرا سنا تو دو. چچا کے پسینے پھٹ جائیں گے.
دن میں تارے دکھیں گے ان کو، بولے باپ کس کا ہے رے تو؟ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، یہ نہ سمجھیں جیسا بھی ایک شعر سے پڑھے انہوں نے ہمارے مبین شہزاد سر نے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، لیکن انہوں نے کچھ اور مقصد سے پڑھے۔ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھ کر شاعر نے کہا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لیکن دین کا معاملہ الٹا ہے۔ دین کا معاملہ کیا ہے؟ لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں۔ جناب لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں، یہاں صرف اوروں کے مکان تھوڑی ہے، میرا مکان ہے، میرے بیوی میرے بچے یہاں آباد ہیں۔ اگر آگ لگی ہے تو میرے گھر کے افراد بھی بچنے والے نہیں ہیں، میرے گھر میں بھی یہ بے دینی کی آگ ہر ایک فرد کو جھلسے گی، یہاں تک کہ جہنم کی آگ تک پہنچا دے گی۔ مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو نسل جو محنت کر رہی ہے آگے پھل پائے گی، ہمارا کیا بنے گا جب ہم مر جائیں گے؟ ہم اپنی فکر کریں، اس لیے کہ یہ سارا دین، سارا قرآن، بچے نے آ کر تقریر بھی کیا تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو قرآن کی حفاظت اللہ قیامت تک کریں گے۔ یہ جو عملہ تیار ہو رہا ہے یہ قرآن کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ عملہ تو قرآن پر عملی زندگی گزارنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نے کیوں کہا ہے؟ زندگیاں قرآن کی مثال ہو، صحابہ نے قرآن کو حفظ بھی کیا اور ایسا حفظ کیا، صحابہ کہتے ہیں جب تک ایک حکم نازل ہوتا اور ہم اس پر عمل پیرا نہ ہو جاتے تب تک ہم اگلی آیت پر قدم ہی نہیں رکھتے، اگلی آیت کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھتے تھے اس وقت تک جب تک ہم پچھلے حکم پر جو ہے آ نہ جائے۔ اور آج تو اللہ معاف فرمائے پورا 30 پاروں کا قرآن ہے۔ ایک تو بڑی عجیب بات ہے، شادی میں سب سے زیادہ احترام اگر کسی چیز کے دینے کا کیا جاتا ہے تو وہ قرآن ہے۔ الحمدللہ کم سے کم اتنا تو شعور ہے، سب سے زیادہ اہتمام ہوگا، اچھی خوبصورت پیٹی ہوگی قرآن کی، اس میں عمدہ کاغذ کا قرآن ہوگا، اور وہ قرآن کی پیٹی، وہ جو الماری دیتے نا کوئی گودریج کی، آج کل تو نئے نئے ٹرینڈ چل رہے، پورا وہ بیڈ روم سیٹ دے رہے، پلنگ کے ساتھ کبڈ بنی ہوئی، تو اس کے اوپر جا کر وہ پیٹی رکھ دیتے، پنی بھی نہیں کھلتی اس کی۔ بعد میں کیا ہوتا ہے، جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو پوچھتا امی وہ کیا ہے قرآن، وہ پیٹی میں کیا ہے، بھلتی اچھا دکھ رہا ڈبا، تو امی کیا بولتی معلوم، ارے ہاتھ بھی لگانا، اس کو قرآن ہے نا، اس میں کیا ہے، قرآن ہے، اس کو ہاتھ نہیں۔ 5 سال کے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ صحابہ کی زندگیاں یہ مثال تھی کہ اگر قرآن دیکھنا ہو، قرآن پڑھنا ہو، دیکھ لو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کو، تم کو اندازہ ہو جائے گا قرآن کیا ہے۔ شرعی احکامات پر باطل کے ذہن میں پیدا ہونے والے اشکال اور اعتراضات آج سے نہیں ہیں، لیکن آج ابھر اس لیے رہے ہیں کہ میری زندگی سے وہ قرآن ہی نکل گیا۔ اس لیے تو مسئلہ آ رہا پردے کا، طلاق کا، رزق کا، اور اس کا پتہ نہیں کہ کیا کیا مسئلے بھی تو آنے والے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ قرآن کی حفاظت وہ تو اللہ کرے گا، لیکن قرآن ہماری کامیابی کا ضابطہ ہے، ہماری زندگی کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ قرآن میں جتنی جگہ اللہ نے ایمان اور اعمال کا تذکرہ کیا، اتنا زیادہ کسی چیز کا تذکرہ نہیں، جگہ جگہ ہر اعتبار سے سمجھا کے ہی فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا اس لیے ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کو پڑھنا اچھے انداز میں یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور قرآن کو عمل کے ساتھ زندگی میں اتارنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے،
اور عمل ہی سے زندگی بنتی ہے، ورنہ تو میرے دوست و بزرگوں بدعملی تو خسارے کا سبب ہے۔ جو ہم اتنے ذلت و خواری میں مبتلا ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ مستورات یہ سمجھتی ہیں کہ 24 گھنٹے اے مول صاحب تم کو کیا کرنا پڑتا، تم کو تھوڑی معلوم ہماری زندگی کتنی جہنم ہے، تو تمہارے بہنیاں کتنا تراش دیتے تم کو کیا معلوم ہے؟ صبح اٹھتے ہو 9 بجے، ان کو لگے چائے دینا پڑتا، بنا کے پراٹھا دینا پڑتا، ناشتہ کرانا پڑتا، دوپہر کا ڈبہ شام کا کھانا ان کے تیار کر کے رکھنا پڑتا، پھر وہ نہیں گئے تو بچوں کی اسکول کا مسئلہ ہے، پھر گھر میں کھانے پکانے کا مسئلہ ہے، پھر کپڑے دھونے کا 24 گھنٹے بوتے ہوئے ہمارے پاس، ہم کو تھوڑی ٹائم ہے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا۔ کوئی عورت کھانا نہ پکائے سب بھوکے رہ جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اور وقتی طور پہ تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر کوئی عورت بغیر قرآن کے مر گئی تو خدا کی قسم اس کے بعد کی زندگی اس کو پوری جہنم میں گزارنا ہے۔ امت کا کوئی فرد، 3 طبقے ہیں الحمدللہ، امت میں 3 طبقے، اس وقت تینوں موجود بھی الحمدللہ۔ سامنے مرد ہیں، ان کے آگے بچے ہیں، اور پیچھے مستورات، یہ 3 طبقے ہیں امت میں، اور تینوں طبقوں سے ان کے موقع محل کا دین مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی مرد جو کوئی عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گی، اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کے دنیا کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ بہتر زندگی کس کو کہتے ہیں معلوم؟ تو 1400 سال پیچھے جا کر دیکھنا پڑے گا کہ بہتر زندگی کیا ہے۔ ایک صحابی رسول فجر کی نماز میں سلام پھیرتے ہی چلے گئے، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی اتنے جلدی کیوں آپ چلے گئے فجر میں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی بات دراصل یہ ہے کہ میرے گھر میں ایک چادر ہے، گھر میں ایک چادر، پہننے والے 2 ہیں، پہننے والے کتنے؟ پہننے والے 2 ہیں اور چادر ایک ہے۔ میں جب گھر کے باہر نکلتا ہوں تو چادر میں پہن لیتا ہوں، گھر میں ہم نے گڑھا کھود رکھا ہے جس کو ہم گڈھا بولتے، کالم کے گڈھے کھودتے نا، وہ ایسا گڑھا ہم نے کھود رکھا ہے۔ جتنی دیر میں گھر سے باہر ہوتا ہوں میری بیوی اس گڑھے میں بیٹھی رہتی ہے، اور جب میں گھر سے جاتا ہوں وہ چادر میں بیوی کو دیتا ہوں، میں گڑھے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو فجر میں اس لیے جلدی چلا گیا تھا کہیں وقت نہ نکل جائے اور اس کی فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ زندگی کیسی خستہ حال ہے، پہننے کے لیے ایک چادر، پہننے والے 2، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہ ہو، کھانے کو روٹی کی خاک نصیب ہوگی۔ لیکن زندگیاں کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، والسابقون الاولون، قیامت تک آنے والے انسانوں سے اللہ نے کہہ دیا یہ ہے دیکھو کامیاب، جن کو اللہ نے پہلے مرحلے میں کامیاب کر دیا۔ میرے دوست و بزرگوں، میں اور آپ کا تصور یہ ہے کہ اچھا گھر بنانے سے لوگ سمجھیں گے میں کامیاب ہوں، اچھا لباس پہننے سے لوگ سمجھیں گے میں کامیاب ہوں، اچھے پکوان کھانے سے لوگ سمجھیں گے میں کامیاب ہوں۔ خدا کی قسم اس کا دور دور تک کامیابی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم زندگی بہتر دیں گے۔ کیسی بہتر بنے گی؟ دین پر جمو برے حال میں، خستہ حالی میں دین پر جمو۔ تو پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں واہ ابو ہریرہ واہ کیا بات ہے، کیا وہ ابو ہریرہ کی شان ہے، کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے صاحب، سب سے زیادہ قیمتی کپڑا جو لباس کے لیے استعمال ہوتا تھا، ابو ہریرہ ناک صاف کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو ہریرہ کیا شان ہے،
آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے، ایک دن تیرا وہ گزرا ہے کہ مسجد نبوی میں تو چکر کھا کے جایا کرتا تھا، لوگ تیری گردن کو پاؤں سے کھنلتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ مجنون ہو گیا، کوئی سمجھتا مرگی کا دورہ آ گیا۔ حالانکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں خدا کی قسم نہ وہ جنون تھا نہ وہ بے ہوشی تھی، وہ تو بھوک کی شدت کی وجہ سے چکر کھا کے گر جانا تھا۔ آج تیری یہ شان ہے کہ تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ خستہ حالی میں جو دین پر جمتے ہیں اللہ دنیا ہی میں ان کو اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ عام طور پہ ہماری غربت ہمارے دین سے رکنے کا سبب بن رہی ہے۔ غریب کو پوچھو نا تم کیوں جماعت میں، تم کو کیا آیا؟ بولے بھائی جہاں کام باتیں مت کرو، یہاں سے کھوپڑا خراب مت کرو۔ کیوں رہے بھائی کیا ہوگا؟ صبح سے لے کر شام تک گھمیلے اٹھاتے ہیں، جب جا کے گھر میں چولہا جلتا ہمارے، ہم کیا ہم نماز پڑھیں گے، ہم کیا روزہ رکھیں گے؟ ہماری اس سوچ نے ہماری تمام تر ترقیات کو موقوف کر دیا، ہماری ترقیاں رک گئی۔ ہم نے اللہ کے دین کو خارج سمجھ لیا اپنے دنیاوی اسباب کے پورا ہونے میں۔ خدا کی قسم جب مسلمان اللہ کے دین پر آئیں گے، عمل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ اللہ قادر ہے، جو اس زمانے میں یقین کے ساتھ چل رہے ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے قدرت سے پوری کر رہا ہے۔ ہاں بڑی بات نہیں ہے، اس سے ہماری غربت، اللہ نے فرمایا اللہ بہتر زندگی دے گا۔ دنیا کی زندگی، اس کے پاس کھانے کو سلیقے کا کھانا نہیں ہوگا، رہنے کے لیے سلیقے کا مکان نہیں ہوگا اور عمدہ لباس اس کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن اس کی زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزرے گی۔ اس کو دواخانوں کا ٹینشن نہیں ہوگا، اس کو قرض داروں کا ٹینشن نہیں ہوگا۔ رات میں آئے گا گھر پہ، عشاء کی نماز پڑھتے ہی بستر پہ اس کو میٹھی نیند آئے گی، تہجد کے موقع پر اللہ اس کو مصلی پر کھڑا کر دے گا۔ اس مقام پر یہ مسلمان پہنچے گا جب یقین کے ساتھ اللہ کے دین کو اپنائے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ کہتے ہیں ہم زندگی بہتر بنا دیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ یہ صاحب تو رکشہ چلاتے، جی تبلیغ میں دیکھو تم 4 مہینے لگائے ہوا اکثر وہ عملہ جو مزدوری میں ہے، اپنے علاقے میں لوگ ان کو مزدوری سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ باہر جاتے ہیں تو لوگ مسافر کے لیے لائن لگاتے ہیں۔ یہ عزت کا ہے کہ یہ دین کی برکت ہے اور ہر ایک کے لیے، اللہ کا کسی سے دوستی یاری رشتہ داری نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کے ہو جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ مردوں ہی کے لیے مقام ہے، عورتوں کے لیے بھی بڑے بڑے مقام ہیں۔ رابعہ بصریہ نے بتا دیا زندگی گزار کر کہ اگر بندہ چاہے تو کس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ ہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ مقام ہر امتی کے لیے، اس کے دین کے بقدر۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کا مکرم بندہ وہ ہے جو اللہ کے دین پر عمل کرے، تقوی اختیار کرے۔ تقوی تو بہت دور کی بات، فتوے پر بھی کام نہیں آیا ابھی، اپنا فتوے پر بھی نہیں آئے ابھی ہم، تقوی تو بہت آگے کی چیز۔ اسے میرے دوستو بزرگوں، اللہ نے پورے دین کا ہر امت کے فرد سے مطالبہ کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور دنیا میں زندگی بہتر بنانے کے ساتھ اللہ نے فرمایا آخرت میں محروم نہیں کریں گے۔ آخرت میں محرومی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آخرت میں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ عمل کرنے والے کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے لیے کیا اللہ نے اجر و انعام رکھے ہیں، ایسے انعامات ملیں گے۔ تفصیل کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، بولے کہ کتنا غلط ہے مول صاحب، بس ہو گیا نا، تم جان پہچان والے کر کے برداشت کر رہے ہے نا۔ ایک جگہ اللہ نے فرق دیکھو، نیکی کرنے کے بعد کوئی آدمی یہ سوچے کہ عمل کر کے بھی کیا فائدہ، بہت ساروں کی بھی ایسی ذہن بنے ہوئے ہے، ہم بولے بھائی نیکی کرو دریا میں ڈالو، کس کے باپ نے سکھایا؟ ایسا نہیں، اللہ قدردان ہے۔ معمولی نیکی بندہ کرتا ہے، اللہ نے اس کے اوپر کہیں کہیں گواہ بنائے، اس کے اعضائے جسم
اس کے اعمال پر گواہ ہے، اس کے ساتھ فرشتے اللہ نے تعینات کریں وہ اس کے اعمال پر گواہ ہے۔ ثبوت کے طور پر اللہ نے نامہ اعمال تیار کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ کوئی عمل کرتا ہے درخت کے سائے میں، وہ درخت کے پتے قیامت کے دن اس کے عمل پر گواہی دیں گے۔ وہ زمین کے ذرات جن پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس نے عمل کیا، وہ ذرات قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے۔ وہ ہوائیں جو عمل کے دوران اس کو چھو کر گزری ہے، یہ ہواؤں کے جھونکے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ وہ سمندر کا حصہ جس کے قریب ہو کر اس نے عمل کیا، وہ سمندر کے قطرات قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان یہ سمجھے کہ بھائی اپنوں کو تو ایسا لگ نہیں رہا کچھ ملے گا، اور یہ سمجھے کہ یہ گواہوں کا کیا بھروسہ، قیامت میں گواہی دیں گے نہیں دیں گے، یا پھر گواہوں پر اس کو اعتماد نہ ہو کہ یہ گواہی تو دے دیں گے، قبول ہو یا نہ ہو اس کی کیا گارنٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ جو کوئی مرد جو کوئی عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے، اللہ اس کے نیک عمل کو نکارے گا نہیں، اس کے عمل کو نکارا نہیں جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے عام طور پہ ابا بولتے بیٹا 10ویں میں اگر تو نے نمبر اچھے لا لیا، تو پہلے تو سائیکل کا وعدہ کرتے تھے، اب تو سائیکل تو تصور سے ختم ہو گئی، اب بائک آ گئی۔ بائکوں میں بھی وہ سیدھی سادھی گاڑیاں نہیں، اسپورٹس بائک، ZM اور پتہ نہیں کون کون سے گاڑیاں آ گئے، R15 اور عجیب عجیب نام کی گاڑیاں، نام بھی نہیں یاد رہتے ہیں۔ تو بیٹا تو اگر اچھے نمبرات لائے گا تو تیرے واسطے یہ گاڑی، اور کچھ بیچارے غریب غربا ہے، کہاں 2.5 لاکھ کی گاڑی دلائے گا، وہ تو پہلی وعدہ اپنے لمٹ میں کرتا ہو، بولے بیٹا دیکھو بڑا موبائل دلا دوں گا۔ اگر اچھے نمبر رہا تو کیا کرے گا؟ بڑا موبائل دلا دوں گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنے نسلوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ بائک دلا کے دیتا اور ٹھسن سے اور پورے محلے میں بولتا اپن نے چھوکرے کو دلایا 1.5 لاکھ روپے کی بائک، اور وہی 1.5 لاکھ کی بائک اس کے لخت جگر کے جدائی کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر بعد میں خون کے آنسو ہوتا ہے، میں نے بڑی غلطی کی، ایسی غلطی نہیں کرنا، سمجھے؟ پھر بڑے موبائل دلانے کا رواج، یہ تو اتنا زہریلا ہے، اس نے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، کر نہیں رہا، کر دیا ہے۔ کئی حافظ قرآن سے ملاقات ہوئی، اللہ حفاظت فرمائے، 30 بارے انہوں نے یاد کیے، ایک بیٹھک میں قرآن سنائے، آج ان کا حال یہ ہے کہ ان کو سلیقے کی 10 صورتیں بھی یاد نہیں رہی۔ یہ نحوست ہے اس موبائل کی۔ بہرحال تو باپ وعدہ کرتا اپنے بیٹے سے، بیٹا اچھا بڑا موبائل دلاؤں گا، اچھے نمبر لے کے آ۔ اب بیٹے نے نمبر اچھے لے کر آ گیا، شرط پوری کر لیا، اب بیٹا باپ سر کھجالا، بولے سچی پورا کر لیا بولتے ہیں، تب کیسا کرنا، پیسے تو ہے نہیں۔ تو کیا بولتا، تیرے 12ویں کا بولا تھا میں نے، 10ویں کا تھوڑی بولا تھا، 10ویں میں تو سبھی پاس ہو گئے۔ وعدے سے مکر گیا، اس کے کام کو، اس کے کارنامے کو نکار دیا۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم کسی مسلمان کے معمولی عمل کو بھی نکاریں گے نہیں، اس کو پورا بدلہ ملے گا۔ اور سنو، اگر تم کو اعتماد نہیں ہے گواہوں پر، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم تمہارے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ کون لکھ رہا؟ کون لکھ رہا؟ سب بولو نا تو سنیے، آواز نہیں آ رہی پیچھے؟ کون لکھ رہا ہمارے اعمال؟ اللہ لکھ رہا۔ اب اس میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری۔ اصل تو ہمارے آخرت کا مقام، وہاں کی کامیابی اور دنیاوی ترقیات، یہ تو موقوف ہے دینداری پر، دینی اعمال پر۔ اس لیے آج ہم سب عہد کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے حصے کا دین پورا اپنے زندگی میں لا
داخل کریں گے اس کے لیے اسباب ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑیں گے تو دین زندگی میں آئے گا، ورنہ خدا کی قسم ایک تو واقعہ عجیب دیکھنے کو ملا. ہم عمرے کے لیے گئے، ایک سے میں نے یہ لطیفہ سنا تھا لیکن میرے ساتھ بھی شارٹ ہو گیا. میں گیا تھا عمرے کو، ہمارے ساتھ کچھ لوگ دیہات سے بھی آئے ہوئے تھے اپنے علاقے کے، تو دیواروں پہ جگہ جگہ عربی لکھی ہوئی ہے. تو ایک صاحب وہاں کھڑے ہو کے بڑے آیا تھا اور احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کے نیچے منڈی ڈال کے. میں نے کیوں چچا کیا ہو گیا؟ کہا کہ افسوس ہو جا رہا تم کو. ارے بولے صاحب یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے نا، بولے اس کا احترام میں کھڑے ہو گیا. میں نے بولا چچا وہ قرآن کی آیت نہیں ہے، وہ بتا رہے بیت الخلا ادھر ہے. کیا بتا رہے ہو؟ بیت الخلا ادھر ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے. یہ حال ہوگا اگر بے فکری کی زندگی اور اسباب ہم نے اختیار نہیں کیے دین کے سیکھنے سمجھنے کے. یہ بات اور ہے، بہت سارے لوگ بہانہ کر دیتے زبان نہیں الٹ رہی. جتنا مشکل یہ جملہ ہے نا اس سے کئی زیادہ آسان قرآن کا پڑھنا ہے. کتنے لوگوں کو یہ بھی بولنا ہے کہ زبان نہیں الٹ رہی، اس کے الفاظ اس کے تلفظ نکالنا جتنے مشکل ہے اس سے کئی درجے آسان قرآن کا پڑھنا ہے. یہ جملے کے واسطے زبان الٹ جائے، قرآن کے واسطے زبان نہیں الٹ رہی. بتاؤ جی، جس کی زبان اللہ کے کلام کے واسطے نہ الٹ رہی ہو، جنت سے زندگی اس کی جہنم سے زندگی جنت میں الٹ جائے گی. اللہ کو اس کا دین محبوب ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جہاں دین کی عظمت ہوگی، دین پر عمل ہوگا، وہ لوگ اللہ کے محبوب ہوں گے. صحابہ وہ ماحول عرب کا اور خصوصاً حجاز کا جو ماحول تھا جس میں بعثت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے، اس کی آپ اٹھا کر دیکھو تاریخ. فطرت کا جو زمانہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جو عرصہ گزرا ہے، اس عرصے میں امت کا انحطاط کا کیا عالم تھا، ان کی بے دینی، ظلم و بربریت اور جہالت کا عالم کیا تھا. اس کے بعد جب دین آیا تو پھر صحابہ کا عالم کیا ہوا تو اندازہ ہو جائے گا. دین کھلا ہوا انسان کی زندگی میں فرق کرنے والا ہے کہ یہ مغضوبین میں جانے والا ہے یا ان لوگوں میں جانے والا ہے جو انعام پانے والے ہیں. سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اس میں اللہ نے دونوں کا تذکرہ کیا. ہم خود طے کریں کہ ہم کو کس زمرے میں داخل ہونا ہے. قرآن میں سورہ زمر ہے، اس میں دونوں زمروں کا بیان کیا قرآن نے. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، وہ لوگ جو بے دین تھے ان کے جتھے کو لایا جائے گا جہنم کے پاس اور فرشتے کہیں گے یہ ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ ایک جگہ اللہ اسی رکوع میں اسی صورت میں آگے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور ایک زمرہ نیک اعمال والوں کا جنت کے پاس لایا جائے گا اور فرشتے ان سے کہیں گے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جنت. اب یہ ہم کو طے کرنا ہے ہم کو کون سے زمرے میں داخل ہونا ہے. اگر جنت میں جانا ہے تو جنت والے اعمال اختیار کرنے پڑیں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ ہمارے بہانے یہاں بولنے کو اچھے لگتے ہو کہ میرے کو مزدوری کو جانا پڑتا ہے، دن بھر دھوپ میں دھوپ کے موسم میں کام کرنا پڑتا ہے اور جو ہے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. عورتوں کے لیے یہاں بہانا آسان ہے، بچہ بہت ستاتا، گھر میں کام بہت ہے، ہماری ساس بڑی جلاد ہے، یہ بولنے میں اچھا لگتا ہے. اللہ کے ہاں یہ بہانے قابل قبول نہیں ہے، سزا پھر بھی ہوگی. اس لیے ہر ایک آدمی، ہر فرد امت اپنی زندگی کو سامنے رکھے. کون کیا کر رہا ہے اس سے اپنوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. مولوی صاحب کی قبر میں مولوی صاحب ہے اور مؤذن صاحب کی قبر میں مؤذن صاحب ہے، متولی اپنے قبر میں ہے، محلے والے مقتدی مصلی اپنے قبر میں ہے، اور وہ لوگ جو دین سے دور دور تک جن کا واسطہ نہیں ہے وہ اپنی قبر میں موجود ہے. کوئی کس کی قبر میں جا کر یہ نہیں پوچھنے والا کہ بھائی دیتا کہ دو چار نے کیا. اب نہ فرشتے کسی کی قبر کے بجائے کسی غلط جگہ جائیں گے. مجھے اگر دفن کیا گیا تو میری قبر میں فوراً میری ہی قبر میں آئیں گے. سوالات سب کے لیے، سوال بدلے گا نہیں.
اسی لیے عمل بھی سب کے لیے ایک ہے، عمل بھی بدلے نہیں۔ اسی میرے دوستو بزرگوں، ہر فرد امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کامل دین پر اپنی زندگی گزارے، اس کے لیے اسباب اختیار کرے۔ بچوں کے لیے تعلیم کا نظام مکاتب کی شکل میں الحمدللہ جگہ جگہ قائم ہے۔ جہاں مسجد نہیں ہے اللہ نے اس کے ٹھیے قائم کر دیے، مکانوں پر اور کمروں میں اور ٹھیوں پر مکاتب چل رہے۔ اللہ جزائے خیر دے محنت کرنے والوں کو، یہ اپنی ضرورتوں کو دبا کر، تقاضوں کو دبا کر اور تقاضوں کی قربانیاں دے کر، خواہشات کو قربان کر کے امت کے نونہالوں کو پروان چڑھانے کے لیے رات دن محنتیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم سارے لوگ مل کر ان معلمین کے پیر دھو کر پانی پیے تو خدا کی قسم یہ اس سے بڑھ کر بھی ان کے لیے مرتبہ اور مقام ہے۔ ہاں، اس لیے کہ یہ وہ قدم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے قدموں کے تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ الحمدللہ بچوں کو تو مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک طبقہ ہے وہ جو مکتب میں جانے کو عار محسوس کرتے ہیں، سمجھتے ہوئے ہم کو شرم آ رہی، اس کو ناچنے میں شرم نہیں آتی، جو ہمارا کام نہیں، ہمارا شیوا نہیں ہے، گالیاں دینے میں شرم نہیں آتی، اور دوسرے منشیات میں گناہوں میں مبتلا ہونے میں شرم نہیں آتی۔ جو عین شرمنے کے کام تھے وہ تو کھلم کھلا کیے جا رہے ہیں، اور جو کھلم کھلا کرنے کے کام تھے شرم وہاں آ رہی ہے۔ یہ تو سب سے بڑی الٹی، ہماری زندگی الٹی ہو گئی۔ مسجدوں میں جانا کھلم کھلا اعلان اعلان تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور کہنے لگے اللہ کے نبی آج تو بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ ہاں، یہ تھا کھلا کھلا کرنے کا کام۔ آج اللہ معاف فرمائے مسلمانوں کو مسجد میں لاؤ تو یہ کہتے ہیں میری طہارت نہیں ہے۔ کتنے شرم میں نہیں آتے، بولے دوسرے دیکھیں گے تو بولیں کہ آج برابر آیا۔ مسجدوں میں جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی بات سننے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھنے اور سیکھنے میں شرم محسوس ہو رہی۔ اس کو گالی دینے میں شرم نہیں آتی، اس کو گانے گانے میں شرم نہیں آتی، اس کو ماحول خراب ماحول میں اٹھنے بیٹھنے کو شرم نہیں آتی۔ شرم آتی ہے تو مسجدوں میں جانے پر، شرم آتی ہے تو دین پر چلنے پر، شرم آتی ہے تو داڑھی کے رکھنے پر، شرم آتی ہے ٹوپی کے پہننے پر، شرم آتی ہے مستورات کو پردہ کرنے پر۔ ان کو بے حیائی میں شرم نہیں آتی۔ کہاں ہماری سوچ چلی جا رہی ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ زندہ رہے تو جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ خدا کی قسم ایسے انسانوں سے ساری دنیا بھر جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ایک اچانک آندھی آ جائے، زلزلہ آ جائے، سب بیک وقت ہلاک ہو جائے، اللہ کو پرواہ نہیں۔ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جن کی زندگیوں میں دین ہے، اس لیے اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ جملے ختم کرو کہ ہم کو شرم آتی ہے قرآن سیکھنے پر، کوئی شرمنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر میں جائیں گے تو کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ میدان محشر میں پوری، آج تو 10-12 لوگ دیکھیں گے مسجد میں، میدان محشر میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے موجود ہوں گے، اور وہاں نیچے منڈی کر کے کھڑے رہنے کی نوبت آ گئی تو کتنی بری بات ہے۔ وہ شرمندگی تو واقعی شرمندگی ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے یہاں کی شرم و حیا کو ختم کرنا، مسجدوں میں جانا، حافظ صاحب سے، مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے، اہل علم سے تعلق قائم کرنا، ہر بات میں ان سے مسائل پوچھو۔ مولوی صاحب مجھے کاروبار کرنا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے، کون سا کاروبار کروں، کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار حلال ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ جب حلال لقمے ہمارے اور ہماری نسلوں کے پیٹ میں جائیں گے، اللہ کی قسم وہ دور آئے گا کہ پھر امام بخاری ہمارے گلیوں میں پیدا ہوں گے، پھر امام غزالی جیسے نمائندے ہمارے گلیوں میں پیدا ہوں گے، امام اعظم جیسے نمائندے ہمارے گلیوں میں پیدا ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے نوالے تو حلال ہو۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اسباب، وہ اسباب جن سے دین سیکھا جاتا ہے ان کو اختیار کریں۔ مسجدوں میں آبادی کے عمل کے ذریعے سے ماحول بنائے قرآن کو سیکھنے کا، مسائل کے سیکھنے کا اور تعلیمات نبویہ کے حاصل کرنے کا۔ اسی طریقے سے اللہ توفیق دے، بڑے بڑے وقت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلو۔ وہ زندگی بڑی کامیاب ہے جو اللہ کے دین پر لگ جائے، وہ جان بڑی کامیاب ہے جو اللہ کے دین پر لٹ جائے، وہ مال سب سے زیادہ بہتر مال ہے جو اللہ کے دین پر برباد ہو جائے۔ صحابہ نے یہی کیا ہے۔ صحابہ کو دیکھنے والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سارے پاگل ہیں،
اپنی جان کو لگا رہے ہیں، مال برباد کر رہے ہیں ایک نبی کے اشارے پر، لیکن قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ یہی عقل مند لوگ، اولئک ہم اولو الالباب، سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں صحابہ، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المفلحون، یہ ہے صحابہ۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ توفیق دے، بڑے بڑے وقت کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں، ہاں 4 مہینے لگاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دنیا کو دھکا نہیں لگے گا۔ جب آپ 4 مہینے چلیں گے، حقیقت کھل کے آئے گی، باطل کا مطلب فریب کھلے گا، شیطان کے فتنوں سے اللہ حفاظت کرے گا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے، دین کی عظمت کیا ہے، نبی نے جو تکالیف اٹھائی 23 سال تک، ان تکالیف کا اندازہ کیا ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے معصوم بچوں کو یتیم کر دیا اور نوجوان عورتوں کو بیوہ کر دیا، ان کی قربانیوں کا اندازہ ہوگا اللہ کے راستے میں نکل کر۔ تو مرد تو 4 مہینے نکلے، مستورات اپنے گھروں میں تعلیم کرے، 5 اعمال کے ساتھ گھر میں تصحیح قرآن کے حلقے لگائے، قرآن کو سیکھے۔ اور آسان ہے، اس لیے آسان ہے کہ ہمارے یہاں کے لڑکے، معصوم بچے بھی اور معصوم بچیاں بھی، ان کا تعلق مکاتب سے ہے، یہ مکتب میں جا کر ماشاءاللہ عمدہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب جب یہ گھر میں آ جائے تو تعلیم کے موقع پر سب سے پہلا عمل کر لو تصحیح قرآن کا، فضائل قرآن میں سے ایک آدھ 2 حدیثیں پڑھ لو اور اس کے بعد حلقہ لگاؤ۔ اب جو بچی ہمارے گھر کی مکتب میں جا کر بہترین انداز میں قرآن سیکھ رہی ہے، اب اس کو کہو بیٹا آج مدرسے میں گئے تھے تم، ذرا تم اتنے دن سے مدرسے میں جا رہے تو ہم کو سناؤ تو صحیح سورہ فاتحہ یاد کرے کہ نہیں۔ اس کو یہ نہیں بولنا کہ ہم کو سکھاؤ، یہ بولنے میں تو ہم کو بھی شرم آئی گی، ماں بولی کچھ بھی باتیں کرنا ہے، بچی سے سیکھیں گے، اپن نے اس کو پیدا کرے گا، اس نے اپن کو پیدا کرے، تو بچی سے سیکھنے میں شرم آئے گی۔ اس کو یہ مت بولو کہ بیٹا میرے کو سکھاؤ، اس کو بولو بیٹا تم نے کیا سیکھے ذرا ہم کو تو سناؤ۔ اب وہ صحیح سنائے گی، آپ اس کا سن کے یاد کر لو۔ اچھا تصحیح قرآن کے حلقے کب سے ہیں امت میں؟ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسمک الذی خلق، یہ سب سے پہلی قرآن کی آیت حضرت جبرائیل لے کر آئے، غار حرا میں آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے، کب کب یہ آپ کے بدن پہ تاری ہے، اور آپ آئے خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، اور وہاں آپ بیٹھے اور حضرت خدیجہ سے کہا کہ آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا، اور یہ آیت اس پر نازل کی اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ کے نے آیت سنائی، یہ سب سے پہلا قرآن کا حلقہ۔ ابھی قرآن کی آیت آسمان سے جبرائیل لے کر آئے، سب سے پہلا عمل ہوا قرآن کے حلقے کا گھر میں لگنے والا۔ 23 سال کا معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن اتر رہا ہے، جیسے ہی قرآن کی آیاتیں اتری اور جبرائیل گئے، فوراً صحابہ کو اللہ کے نبی نے جمع کیا اور فرمایا دیکھو مسجد میں آؤ، اور مسجد میں صحابہ آ گئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے سنایا کہ دیکھو یہ جبرائیل آئے تھے، یہ آیت ابھی مجھ پر نازل ہوئی، یہ احکامات نازل ہوئے۔ صحابہ نے، لکھنے والوں نے لکھ لیا، یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا۔ صحابہ فوراً گھروں میں چلے گئے، کاروبار میں نہیں گئے، فوراً گھروں میں جا کر کہا بھائی اہلیہ محترمہ کو بھی بلا لو، والدہ کو بھی بلا لو، ہمشیرہ بہن کو بھی بلا لو، بیٹی کو بھی بلا لو۔ اچھا کیا بات ہے، کیوں جمع کر رہے؟ کہ آج جبرائیل نے آیتیں لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی نے ہم کو سنایا ہے اور ہم وہی آیتیں لے کر تمہارے پاس آئے۔ یہ سب سے پہلا عمل گھروں میں حلقے قرآن کے، ہمارے تو تصور سے نکل گیا مسلمانوں کے گھرانوں کے اعمال کیا تھے۔ اگر کسی مجمع میں کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کھڑا ہو کر کے کہ ذرا بتاؤ تو صحیح ہو مسلمانوں کے گھروں میں اعمال کیا ہوتے یا کیا ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو بتا سکے کہ ہمارے گھروں کے اعمال کیا تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنے گھروں میں قرآن کے حلقے قائم کرو۔ جہاں قرآن کے حلقے قائم ہوں گے، اللہ کی رحمتیں جو ہے اس پر براہ راست متوجہ ہوگی، برکتوں کے فیصلے ہوں گے، شرور اور انتشارات گھروں سے ختم ہوں گے، اور میرے دوستوں بزرگوں بلائے مصیبتوں سے ہمارے گھر معمون ہوں گے، محفوظ ہوں گے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم اور قرآن کے تصحیح کے حلقے لگانا ہے۔ اس لیے ہماری بہنیں بھی، ماں بھی نیتیں کریں انشاءاللہ کہ آج ہی سے ہم اپنے گھروں میں تصحیح قرآن کے حلقے لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کتاب کی تعلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو گھر میں پڑھا جائے۔ دعوے تو بڑے ٹھوکتے ہم غلامان رسول ہیں، ہم عاشقان
عاشقان رسول ہیں، خدا کی قسم اس عاشقان رسول میں سے کسی ایک عاشق کو بلاؤ، اس سے کہو ذرا درود ابراہیمی تو سناؤ، پھر پھاٹے جامل تو ہمارے مول ساتھ تھوڑی عمر ہے، اس کو بولو درود ابراہیمی سناؤ، چہل درود سناؤ، یا کم سے کم کوئی ایسا جامع درود سنا دو جو جمعے کے دن پڑھنے والا درود ہے۔ نہیں بولے بھائی ہم عاشق پکے ہیں، پر یہ مت بولو ہم کو کیا پڑھنا پڑتا کر کے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہم اگر اس قدر محبت کریں گے تو ہوگا یہ کہ جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی، 6 سال کی عمر سے لے کر ایک بڑی عمر تک آپ کی کفالت بھی کی، جو ہے آپ کی کفالت کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کی ہے دین کے کام میں، لیکن خود کلمہ پڑھنے سے معذور رہ گئے۔ اللہ کے نبی کو بڑا رنج ہوا کہ میرے چچا بڑے چہیتے تھے، میں ان کو بڑا محبوب اور عزیز تھا، اس کے باوجود بھی میرے کلمے کے بغیر چلے گئے تو طبیعت پر بوجھ تھا، تو آیت نازل ہو گئی انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہم دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی فرمایا اچھا ذرا جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ میرے چچا میرے بڑے، میں ان کو بڑی محبت تھی مجھے اپنے چچا سے، چچا کو مجھ سے بڑی محبت تھی، یہ بڑے میرے مددگار بنے دین کے معاملے میں، تو ذرا یہ تو بتاؤ ان کے ساتھ میں کیا ہوگا، اللہ کیا معاملہ کریں گے؟ جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے چچا کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ اللہ سب سے ہلکا عذاب ان کو دیں گے۔ کیا ہوگا وہ ہلکا عذاب؟ کہ ان کو جو ہے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، جس کی تپش کی وجہ سے کھوپڑی میں بھیجا کھٹ کھٹ پکے گا۔ یہ وہ جس کا خون کا رشتہ سرور کائنات سے جڑا ہے، لیکن دین اختیار نہیں کیا تو یہ حال ہوا۔ اگر ہم بھی عاشقان رسول کے دعووں کے ساتھ مر گئے تو میرے دوستو بزرگ اللہ ہی محافظ ہے ہمارا، اس سے دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ اپنے گھر میں فرمان رسول کو پڑھو، سنو، گھر میں ہر فرد سے پڑھواؤ کہ میرے نبی نے، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا، میرے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی کے یہ کلمات، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، فلاں بن فلاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات سنے۔ جب یہ گھر میں پڑھے جائیں گے، سنے جائیں گے، عمل کا جذبہ بچے سے لے کر بوڑھے تک، جوان جو ہے مرد سے لے کر عورت تک، ہر فرد میں دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے گھروں میں تعلیم کریں، فضائل اعمال کی، منتخبہ حدیث کی تعلیم کرو، آخر میں صفات کا مذاکرہ کرو۔ کبھی پوچھو مسلمانوں کی صفات کیا تھی؟ قرآن نے جگہ جگہ صحابہ کی صفات بیان کی، اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو جامع انداز میں 6 صفات نکال کر دے دیے کہ صحابہ کی زندگیوں کی خلاصہ ان 6 صفات میں مل جائے گا۔ لہٰذا تم وہ ساری صفات اگر اختیار نہیں کر سکتے تو کم سے کم 6 صفات کو اختیار کر لو، لازمی طور پر اللہ پورے دین پر کھڑا کر دے گا۔ اسے 6 صفات کا مذاکرہ کرو، ہر بچہ بھی کرے، جوان بھی کرے، بوڑھا بھی کرے، مرد بھی کرے، عورت بھی کرے، سب 6 صفات کا مذاکرہ، اس لیے کہ صفات کے مذاکرے ہوں گے تو صفات زندگی میں آئے گی، ان کے مطابق زندگیاں بنانا آسان ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس میں اکرام بھی ہے، اس میں ایمان بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، نماز بھی ہے، اس میں علم بھی ہے، علم و ذکر بھی ہے، اس میں اخلاص نیت بھی ہے، اس میں دعوت اللہ بھی ہے۔ اس امت کا ہر فرد دعوت اللہ کے لیے پیدا کیا گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم میں کا ہر فرد بہترین ہے، اور اجمالی طور پر یہ ساری کی ساری امت خیر امت ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہے، بھلائی کا حکم کرتی ہے، اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، گھر کا ہر فرد 6 صفات کو بہترین انداز میں بولنے والا ہو، تاکہ ہر ایک کی زندگی میں ان صفات کا آنا آسان ہو جائے۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا عمل ہے، وہ عمل ہے تشکیل کا۔ ارے بولے بھلتی لائے گھر گھر کے انہوں نے کون تھا بلا لیے تھے، بولے بابا تم نے گھر جلسے میں بھی تشکیل کر رہا ہو، تمہاری تشکیل نہیں کرنے کی بول رہا میں، گھر میں جو کرنے والے اعمال ہیں ان میں ایک عمل ہے تشکیل، تو تشکیل کریں۔ بیٹی اپنے والد کی تشکیل کرے، بہن اپنے بھائی کی تشکیل کرے، بیٹا اپنے والد کی والدہ کی تشکیل کرے کہ امی جان ابو جان ماشاءاللہ ابا تو جاتے ہی رہتے جماعت میں، امی تم بھی جاؤ نا کبھی 3 دن،
دیکھو تو صحیح جا کے کتنا مزہ آتا ہے، کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، کیسی عبادتیں ہوتی ہے، رات میں تہجد میں اٹھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ سے قرب کا موقع ملتا ہے، دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کی قسم ہم اپنی بدحالی پر روتے ہیں، ذبوحالی پر روتے ہیں، کبھی ہمارے پاس میں اس بات کا رونا نہیں ملے گا کہ میں دعا نہیں کرتا۔ ارے پوچھو تو صحیح جتنے بیٹھے مجمع میں، ذرا بتا تو صحیح اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ سے تہجد میں کون اٹھتا ہے اتنے مجمع میں سے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، زیادہ نہیں، اپنے بیوی کے اپنے بچوں کے واسطے دعا کرنے کے واسطے اٹھ جاتا ہوں گا تہجد میں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ پھر روتے ہیں ذبوحالی پر، پھر روتے ہیں بدحالی پر۔ یہ رونا بیجا ہے، بجا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، جب تشکیلیں ہوگی گھر میں ماحول بنے گا ایک دوسرے کے ہمدردی کا، اس لیے اور جرأتیں پیدا ہوگی ہر فرد کے اندر باطل سے مقابلے کی، باطل کو مٹانے کی جرأتیں پیدا ہوگی۔ پھر باطل ان کی شکلوں کو دیکھ کر لرزے گا، ان کے قدم جس رخ پر اٹھیں گے اللہ باطل کی گردنوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دے گا، جیسے صحابہ کے زمانے میں ہوا۔ عمر فاروق چلے بیت المقدس کی طرف اور ابھی پہنچنے والے تھے، جہاں سے لشکر نظر آیا سارے کے سارے پادری چابیاں لے کر آگے، یہ چابیاں سنبھال لو، ہم لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے، تم اتنے پاورفل لوگ ہیں، تمہارے مقابلے میں آ کے ہم کو اپنی زندگی برباد نہیں کرنی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس زمانے کا باطل بھی عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا باطل طاقتور ہے۔ میرے حساب سے پتہ نہیں اور علماء کرام ہیں، ان کے اپنے تجزیات ان کے اعتبار سے ہیں، لیکن میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا باطل طاقتور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے کا مسلمان کمزور ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سیدھی سیدھی بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگ کہتے ہیں کہ باطل طاقتور ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کمزور ہے، اس لیے کہ جب مسلمان مضبوط تھا باطل کے لیے ٹھکانہ بچا ہی نہیں تھا۔ آج جب مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، جیسے میں مثال دے کے بتاتا، اس سے پہلے بھی ایک دو جگہ دیا میں نے، 5 کلو کا جو وزن آتا نا، وزن لوہے کا 5 کلو کا، اس کو بہت سارے لوگ وہ بولتے گٹکا بولتے 5 کلو کا۔ عام طور پر جو لکڑی کی ٹال ہوتی ہے ان کے پاس میں ہوتے 5 کلو سے لے کر 20 کلو تک۔ اب وہ مثلا 20 کلو کا پکڑ لو لوہے کا وزن، ایک آدمی 20 سال کا نوجوان ہیلدی ہے، فل طاقت ہے اس میں، وہ اٹھا لے گا بآسانی 20 کلو کا وزن۔ یہ تشکیلوں کا ماحول گھر میں، گلی گلی میں اور ہر مسجد میں قائم کرو، اس سے جرأتیں پیدا ہوگی، اس سے طاقت اور ہمت پیدا ہوگی۔ باطل پھر ہمارے رخ کو دیکھ کر اپنے رخ کو بدل لے گا۔ اس لیے گھروں میں تشکیل کرو، مختصر مشورہ کر لو، کل تعلیم کون کرے گا، مذاکرہ کون کرے گا، یہ عمل گھر کا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں مائیں بہنیں اپنے دینی اعمال کے ساتھ بچوں کی بہترین دینی تربیت کریں، اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں، گھر کی بڑی مستورات خاص طور سے ساس ہے، نند ہے، ان کا ادب احترام کریں۔ عام طور پہ ہوتے ہیں جھگڑے، انتشار ہوتا ہے گھر میں، یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے اور اس کو ہم اس کا مقام دینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کا اکرام کرو اس کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، باپ ہے اس کو اس مقام کا مرتبہ ملے گا، بیوی ہے اس مقام کا، ماں ہے اس مقام کا، ہر ایک کے حقوق کو ادا کریں۔ گھر میں مائیں بہنیں نماز کی پابندی کریں، ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں اور خاص طور سے راتوں کو اٹھیں، اللہ کے سامنے روئیں، تہجد کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات مسجد میں آ کر تہجد پڑھیں، 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ہمارے بچے ہیں ان پر جو اثرات پڑیں گے وہ ہمارے سامنے انشاءاللہ کھلی کتاب کی طرح ہوں گے۔ آج جب اتنے بے دینی کی ماحول میں صرف معمولی محنتوں کا نتیجہ اس طریقے سے ابھر کر آ رہا ہے، جب ان کا گہوارہ 24 گھنٹے کا دینی گہوارہ بن جائے گا تو خدا کی قسم 18 سال کی عمر میں ہمارے بچے اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، وہ محمد بن قاسم جو 18 سال کی عمر میں ہندوستان میں آیا اور آدھے ہندوستان کو فتح کر دیا، ہماری نوجوان نسلیں بھی اسی دائنے پر پہنچے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان کا گہوارہ ویسا بنا لیں، مائیں بھی نیکوکار ہو اور باپ بھی نیکوکار ہو، ان کے عزیز و اقربا بھی نیکوکار ہو، پورے محلے اور بستیاں ہماری
100% دین کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے لیے میرے دوست و بزرگوں ہم سب متفکر ہوں، مکاتب کا تعاون کریں، معلمین کا تعاون کریں، مسجدوں کے ذمہ داروں کا تعاون کریں، مسجدوں کا تعاون کریں، مدارس چل رہے ہیں ان کا تعاون کریں، اس لیے کہ اس وقت یہ دین کے قلعے ہیں، ان کے قیام سے دین کا قیام ہے، ان کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہے، اس لیے مدارس میں خوب تعاون کریں اور اللہ توفیق دے ہر بالغ مرد اپنا وقت کم و بیش اوقات 4 مہینے نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، 3 دن لگاؤ 40 دن لگاؤ اللہ کے راستے میں، اور اللہ توفیق دے اپنے گھر کی محرم مستورات کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکلو۔ جب مستورات کے کام سمجھ میں آئے گا یہ ہماری بڑی معاون اور مددگار بنے گی۔ اللہ ہم سب کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے ماسٹر صاحب نے پرچی بھی دے دی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی مولوی صاحب انشاءاللہ یہ ساری نصائح آپ کی بروئے